اہل تشیع کیا کہتے ہیں امامت کے بارے میں، اس کو ہم ان کے پرائمری سورسز سے سمجھیں، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ اویئرنیس نہیں ہے اہل سنت میں کہ اہل تشیع کا نظریہ امامت کیا ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اہل تشیع کی میجورٹی کو بھی نہیں پتہ کہ نظریہ امامت ان کے ہاں کیا ہے۔ 12 کا ہی جو فگر ہے یہ کیوں؟ کبھی بھی کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہو سکتا زمین پہ کہ کوئی امام موجود نہ ہو۔ عالم الغیب کا کانسیپٹ ہے، یہ ہے امامت کے ساتھ کہ نہیں؟ ایک نہیں ہے، 120 سے زیادہ فرقے ہیں اہل تشیع کے۔ مکالمہ ہو رہا تھا اس ٹائم پہ بنو امیہ کی طرف سے حاکم کون تھے؟ آل حسین میں رضی اللہ عنہ خود بھائی کی امامت کا قائل نہیں، اللہ کی طرف سے منصوص تھے، تو حضرت حسن کو جو ہے وہ لڑائی کرنی چاہیے تھی حضرت امیر معاویہ سے، صلح نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کہ شیعہ سنی اختلاف جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اس کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نہاد اسٹوڈیو سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی سیریز کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر عمران اسلم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب۔ ہم جو آپ کے سامنے ایک نئی سیریز لائے ہیں وہ اہل تشیع کے بعض جو بنیادی نظریات ہیں ان کو ہم نے اس سیریز میں ڈسکس کرنا ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصہ کے بعد جو ہے امت مسلمہ دو بڑے سیکٹس میں، دو بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور جو ہے وہ جو اختلاف ہے وہ تب سے لے کے گزشتہ 1300 صدیوں سے لے کے آج تک وہ چلا آ رہا ہے، اور امت جو ہے وہ اسی طرح دو طبقوں میں، بڑے طبقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایسے میں اہل تشیع کے ہاں ایک جو اہل سنت سے بنیادی فرق ہے وہ نظریہ امامت کا ہے۔ نظریہ امامت کیا ہے اور اس کا کانسیپٹ ان کے ہاں کیا ہے، وہ اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں، اور یہ نوشن جو ہے آگے کس طرح منتقل ہوا، اس کو آج کے پروگرام میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس پروگرام کا مقصد اور پرپز یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم نے جو فرقہ وارانہ اختلافات ہیں ان کو مزید ہوا دی جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں۔ ایک فرقہ جو ایک بات کر رہا ہے اور دوسرے فرقے سے جو اس کا بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے، اور اس کے حوالے سے جو پہلا ٹاپک ہے وہ نظریہ امامت کا ہے۔ اس پہ ہم مجھے امید ہے کہ ایک سے زیادہ پروگرام کریں گے، اور نظریہ امامت کو جو ان کی بنیادی کتابیں ہیں، اہل تشیع کی جو پرائمری سورسز ہیں، وہاں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے بات کو شروع کرتے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہماری بہرحال یہ ایک سیریز چلے گی، انشاءاللہ سے لمبی سیریز چلے گی، ملٹیپل ایپیسوڈز اس میں ہوں گے۔ تو بیسیکلی اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو ہم انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں۔ تو اہل تشیع کیا کہتے ہیں امامت کے بارے میں، اس کو ہم ان کے پرائمری سورسز سے سمجھیں، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ اویئرنیس نہیں ہے اہل سنت میں کہ اہل تشیع کا نظریہ امامت کیا ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اہل تشیع کی میجورٹی کو بھی نہیں پتہ کہ نظریہ امامت ان کے ہاں کیا ہے، یا نظریہ امامت کے حوالے سے کیا اختلافات شیعہ سیکٹس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے۔ یعنی اس پروگرام کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی فرقہ وارانہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتے ہیں، بس جو ہے یہ بات جو ان کا ایک بیسک نظریہ ہے، بنیادی ایک نظریہ ہے، نوشن ہے، اس کو سمجھنے کی ایک کاوش ہے۔ ایسے ہی دیکھیں، مجھے میسیجز کچھ دن پہلے آنا شروع ہوئی ہے کہ جی حسن الیاری صاحب ایک یوٹیوبر ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اہل تشیع کے، غالباً USA سے پروگرامز وغیرہ کرتے ہیں، کافی بریلوی دیوبندی بلکہ اپنے اہل تشیع کے ساتھ بھی مناظرے کر رہے ہوتے ہیں۔ جی وہ آپ کو چیلنج دے رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ مجھے چیلنج انہوں نے دیا نہیں دیا، میں نے ان کی ویڈیو بھی نہیں دیکھی، خیر وہ والی کہ جی آپ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کریں۔ اس پہ پھر میں نے ایک پوسٹ یہ لگائی تھی کہ کوئی تھرڈ پرسن ہو جہاں پہ دونوں بیٹھ جائیں اور وہاں وہ درمیان میں ماڈریٹر بن جائے تو ٹھیک ہے، وہاں بیٹھ کے گفتگو ہو سکتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ادھر ادھر کی باتوں پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سنی اور شیعہ جو اختلاف ہے نا، اس میں بنیادی ترین جو نقطہ اختلاف ہے، پوائنٹ آف ڈفرنس ہے، وہ امامت کا نقطہ نظر ہے۔ یعنی آپ کہیں نا کہ شیعہ سنی اختلاف کا مرکز کیا ہے، مرکزی نقطہ کیا ہے، وہ امامت کا کانسیپٹ ہے، تصور ہے۔
تو جب تک آپ اس امامت کے کانسیپٹ کے بارے میں جو شیعہ پوائنٹ آف ویو ہے اس کو نہیں سمجھیں گے اور سنی جو پوائنٹ آف ویو اس کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک آپ کو بنیادی اختلاف سمجھ نہیں آئے گا. اس کے بعد کے اختلافات اس کے پیدا شدہ ہیں. صحیح. تو اس لیے اہل تشیع بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ اصل الاصول ہے، یعنی ان کے ہاں یہ امامت کا جو نقطہ نظر ہے یہ اصل الاصول ہے، یعنی پرنسپل آف دی پرنسپلز ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اصل الاصول قرآن ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ان کے ہاں اس کا مقام ہے. تو اس لحاظ سے بھی بہت یہ اہم آپ کہہ لیں کہ جی ایک موضوع ہے، ٹاپک ہے کہ شیعہ سنی اختلاف جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اس کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. اچھا، امامت کا نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیں، اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں نے اپنے معاصر جو شیعہ علماء ہیں میں نے ان کی کتابیں بعد میں پڑھی. صحیح بات یہی ہے. صحیح. سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا کہ پرائمری سورسز کون سے ہیں جو شیعہ جو مذہب ہے یا مسلک ہے. تو اس میں مجھے ملا کہ جو قرآن کے بعد ان کے ہاں 4 بڑی کتابیں ہیں جو حدیث کی کتابیں ان کے ہاں کہلاتی ہیں، کیونکہ ان کے ہاں حدیث صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوتی بلکہ 12 ائمہ جو ان کے ہیں، جیسے اثنا عشریہ کے ہاں 12 ہیں، مختلف سیکٹس کے ہاں مختلف ہیں، وہ ہم آگے چل کے تذکرہ کریں گے. تو ان کے ہاں امام کا جو قول فعل اور تقریر ہوتی ہے، سائلنٹ اپروول امام کی، وہ بھی حدیث شمار ہوتی ہے. صحیح. تو اس میں 4 بڑی کتابیں ہمارے ہاں. تو حافظ صاحب اگر ہم مطلب یہ بات کرنا چاہیں کہ اہل سنت کے ہاں جو حدیث کا کانسیپٹ ہے اس میں صحیح حدیث ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں. جی. یعنی 5 شرطوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو ان کے ہاں پھر کیا یہ والی شرائط موجود ہیں؟ اور ان کے ہاں پھر جو ایک چین ہے، راویوں کی چین ہے، اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ میں اس کی طرف آتا ہوں. بنیادی طور پہ 4 بنیادی کتابیں ہیں ان کے ہاں حدیث کی، ٹھیک ہے. الاستبصار ہے، ٹھیک ہے. من لا یحضر الفقیہ ہے، اور اس میں بنیادی ترین جو کتاب ہے نا وہ علامہ کلینی کی الکافی ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں قرآن کے بعد صحیح بخاری کا مقام ہے، تقریباً وہی مقام الکافی کا ہے اہل تشیع کے ہاں، یعنی حدیث کی کتابوں میں، ٹھیک ہے. تو الاستبصار ہو گئی، یا اسی طرح سے جو ہے وہ تہذیب الاحکام ہو گئی، یا من لا یحضر الفقیہ ہو گئی، یا الکافی. یہ 4 بنیادی کتابیں، اور ان میں بھی الکافی کا درجہ سب سے اوپر ہے. اچھا، سب سے مفصل بحث جو مجھے ملی ہے امامت کے موضوع پہ وہ الکافی میں ملی. تو میں نے پھر الکافی کا پوری ایک والیوم تھا. اچھا، الکافی تین اس کے بڑے موضوعات ہیں. ایک اس کو وہ کہتے ہیں اصول کافی، یعنی عقائد، اس پہ 5 والیومز ہیں. پھر اس کے بعد فروع کافی ہیں، اس پہ کافی سارے والیومز ہیں، یعنی فقہی مسائل کی حدیثیں ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ روضۃ الکافی ہے، اس میں کچھ خطوط وغیرہ. اچھا، اصول کافی یہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، 5 والیومز میں مل جاتا ہے. ہم وہ ترجمہ جو اہل تشیع کے علماء نے کیا اسی کو سامنے رکھیں گے، کیونکہ بعض اوقات ہم صرف اگر عربی عبارت سامنے رکھ کے اس کا ترجمہ کریں گے تو لوگ کہتے ہیں جی آپ نے غلط ترجمہ کیا، یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا. عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا کیا نہیں لکھا ہوا. تو اس لیے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے اپنے علماء کے جو اداروں کے شائع شدہ پبلش شدہ جو تراجم ہیں وہی ہم سامنے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو بک ہے الکافی، اس پہ جو شیعہ سیکٹس ہیں ان سب کا کنسنسس ہے اس کتاب پہ؟ ہاں، سب کا کنسنسس ہے، سب اس کتاب کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، وہ والی جو آپ کی بات ہے نا کہ کیا اس کی تمام روایتیں وہ صحیح مانتے ہیں یا ان کے ہاں کوئی کرائٹیریا ہے، تو یہ ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی الکافی کے بارے میں بھی. اچھا، ٹھیک ہے. اس پہ ہم مختلف اوقات میں تبصرہ کرتے رہیں گے. فی الحال تو ایک جنرل تبصرہ میں یہ کرتا ہوں کہ ان کے یہاں یہ ہے کہ الکافی کی روایت کے معارض اگر کوئی روایت نہیں ہے، یعنی ایک روایت الکافی میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور کسی دوسری حدیث کی کتاب میں اس کے معارض، اس سے کوئی روایت کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی الکافی کی روایت سے، تو پھر الکافی کی روایت کو آپ ایکسیپٹ کریں گے. یہ ان کے یعنی بات جس طرح ہمارے ہاں اس کا شاذ کا اور محفوظ کا ایک طرح کا کانسیپٹ ہے، اس سے ملتا جلتا ہو سکتا ہے. آپ ایک موٹا سا یہ پرنسپل اپنے ذہن میں رکھ لیں. تو دوسرا جو ہے جرح و تعدیل کا ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے، وہ ان کے ہاں موجود ہے کہ نہیں؟ ان کے ہاں موجود ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ہے. ہاں، ان کے ہاں اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، الکافی پہ بعض جو ہمارے ہاں معاصر شیعہ محققین ہیں، ویسے الکافی میں کچھ 16,000 پلس حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ علامہ کلینی نے کوئی تقریباً 20 سال میں اس کو جمع کیا تھا.
20 سال لگا کے اس کو جمع کیا، مختلف علاقوں کا سفر کیا. اور علامہ کلینی کا جو آپ کہہ لیں ٹائم پیریڈ بنتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حضرت جو مہدی ہیں، یعنی ان کے 12ویں امام محمد المہدی، جو حضرت حسن عسکری کے علیہ الرحمہ کے جو بیٹے تھے، محمد المہدی، جو 4 یا 5 سال کی عمر میں روپوش ہو گئے، غائب ہو گئے تھے، اور جن کے بارے میں ان کا نقطہ نظر ہے کہ وہ قیامت سے پہلے ان کا ظہور ہوگا مہدی کے طور پہ. اور اب تقریباً کچھ 1150 سال ہو گئے ہیں تو وہ غائب ہیں. یہ ان کا زمانہ ہے جس میں یہ علامہ کلینی نے کتاب مرتب کی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں 2 زمانے ہیں، ایک اس کو وہ غیبت صغریٰ کہتے ہیں اور ایک غیبت کبریٰ ہے. غیبت صغریٰ اب یوں سمجھ لیں کہ جب امام صاحب غائب ہوئے تھے چھوٹی عمر میں تو پھر ان کے کچھ نائبین تھے، 4 نائبین تھے. ٹھیک ہے، جو ان کے محمد المہدی امام محمد المہدی کے، ٹھیک ہے، 4 نائبین تھے جن کے ذریعے سے وہ رابطے میں رہتے تھے. ٹھیک ہے، پھر ان کا رابطہ بالکل ہی منقطع ہو گیا. تو یہ ان کو نواب کہتے ہیں، نواب اربعہ. وہ جو 4 نائبین تھے جو امام اور عوام الناس کے درمیان میں رابطے کا کام کر رہے تھے. غائب کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ بنو عباس چونکہ مخالف تھے ان کے فاطمیوں کے، تو وہ مروا دیتے تھے ان کے ائمہ کو، تو اس لیے وہ روپوش ہو جاتے تھے. خیر اس پہ ہم آگے چل کے تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو یہ اس زمانے میں کتاب لکھی گئی، یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ ابتدائی ترین زمانہ ہے یا ابتدائی ترین جو ہے وہ شیعہ مصادر کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب آپ دیکھیں یہ سلائیڈ جو ہمارے سامنے ہے کہ امام کا جو کانسیپٹ میں نے جب وہ پوری ایک والیوم ہے، پوری ایک جلد ہے، بڑی ضخیم جلد ہے وہ امامت کے اوپر، اصول کافی میں کتاب الحجہ کے نام سے، وہ سارے میں نے مطالعہ کیا. تو اس کے بعد جو امامت کا کانسیپٹ وہاں سے مجھے ان کی روایتوں سے، حدیثوں سے سمجھ میں آیا، وہ میں نے یہاں پہ اس کو سلائیڈ میں جمع کیا. پہلی بات یہ ہے کہ امام جو ہے وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے. یعنی امامت کیا چیز ہے، امام کیا ہے، یا امام کے خواص کیا ہیں، آپ یوں کہہ لیں. منصوص من اللہ سے مراد وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امام کے اوپر نص ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی امام جو ہے وہ اپائنٹڈ ہوتا ہے، منصوص کا مطلب اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، جیسے نبی وہ اپائنٹڈ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اسی طرح سے امام جو ہے اس کی اپائنٹمنٹ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی وہ کوئی لوگوں کا کوئی اجتہاد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس میں ایک نیچے جو اصطلاح میں نے استعمال کی ہے، منصوص من اللہ میں بھی آگے 2 فرقے ہوئی ہے نا. اچھا، ایک امامیہ کا، امامیہ اور جو میجورٹی ہے وہ تو یہی کہتے ہیں، جیسے بعد میں اسماعیلیہ بھی نکلے ان سے. ٹھیک ہے، پھر اسماعیلیہ بھی آگے تقسیم ہو گئے، وہ سارے سیکٹس کا ہم تذکرہ کریں گے. بہرا کمیونٹی آ گئی، آغا خانی آ گئے. یہ تو سارے کہتے ہیں کہ جی منصوص ہی ہوتا ہے امام. زیدیہ جو ابھی جو حوثی ہیں جنہیں یمن میں، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے نا وہ منتخب ہوتا ہے. اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا گیا کہ امامت جو ہے یہ واجب علی اللہ ہے یا واجب علی الناس ہے. اچھا، یعنی امامت کا جو فریضہ ہے یہ اللہ کے اوپر واجب ہے. اگر اس کو اللہ کے اوپر واجب بنائیں گے تو پھر اس کی اپائنٹمنٹ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اگر اللہ کا فریضہ ہے امام مقرر کرنا تو اللہ ہی کرے گا. ٹھیک ہے، تو وہ منصوص من اللہ ہوگا. اور اگر وہ لوگوں کا فریضہ ہے، واجب علی الناس ہے، پھر لوگ کریں گے. یعنی جیسے ہمارے یہاں خلیفہ کا کانسیپٹ ہے کہ خلیفہ کو کون منتخب کرتا ہے؟ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو زیدیہ کے ہاں، جو زیدیہ فرقہ ہے شیعہ کا، ان کے ہاں امام جو ہے وہ ریلیجس سے زیادہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے. ٹھیک ہے، جبکہ امامیہ اور اسماعیلیہ یا دوسرے جو فرقے ہیں ان کے ہاں امام جو ہے وہ پولیٹیکل، آپ کہہ لیں ذرا کم ہے پولیٹیکل بھی ہے، لیکن ریلیجس یا اسپرچول لیڈر زیادہ ہے. تو پھر زیدیہ کے ہاں جو امام ہے وہ اللہ کی طرف سے منصوص نہ ہوا؟ وہ اللہ کی طرف سے منصوص نہیں ہوتا. ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے 3 جو امام تھے وہ منصوص تھے، یعنی حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ. اس کے بعد جو امام ہیں اور وہ ابھی تک چلے آ رہے ہیں، ان کے ہاں بھی ابھی تک چلے آ رہے ہیں، اس کے بعد کسی امام کے اوپر نص موجود نہیں ہے. اوکے. اس کے بعد جو امام ہیں وہ امام بنتا ہے قیام اور دعوت سے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو امامیہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی امام بننے یا کوالیفائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نص ہو، تو انہوں نے کہا 3 کے لیے تو نص ضروری تھی اور وہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تینوں کے لیے. جیسے وہ نصوص سے نکال لیتے ہیں کہ
انہوں نے ایسی روایتیں بیان کی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسن اور حسین امام ہیں، بیٹھے ہوں کھڑے ہوں، تو اس قسم کی وہ روایتیں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہے، روایتیں نہیں. اب امام وہی ہے جو قیام کرے، ٹھیک ہے، اور دعوت کا کام کرے. یعنی جیسے اس زمانے میں خروج کا کانسیپٹ تھا، یعنی ظلم کے خلاف یا ظالم کے خلاف جو کھڑا ہو اور عدل کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو تو وہ امام ہے. یعنی اگر وہ یہ کام کرے گا تو امام ہوگا، اگر نہیں کرے گا تو امام نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اور اس میں ہم الکافی کی روایتیں آپ کو دکھائیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں زیدیہ کی. اوکے. اور یہ ارلی ایجز میں اختلاف شروع ہو گیا تھا. تو جو زیدیہ ہیں وہ حضرت زید سے آگے نکلے ہیں. حضرت زید سے آگے نکلے ہیں. دوسرا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ مفترض الطاعہ ہوتا ہے امام، یعنی اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے. یہ تو دونوں کے نزدیک ہوگا. دیکھیں یہ تو ہمارے نزدیک بھی ہوگا. ہمارے نزدیک امام منصوص نہیں ہے، خلیفہ، لیکن اطاعت تو اس کی ہے نا، حدیثیں ملتی ہیں نا. حبشی غلام بھی اگر ہو تو کیا کرو؟ اطاعت کرو. ٹھیک ہے. تو اطاعت کا کانسیپٹ تو ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا سسٹم کھڑا نہیں نہ ہوگا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر دیں گے تو سسٹم کھڑا نہیں ہوگا، آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے. تو امام ظالم بھی ہوگا تو اطاعت کا کانسیپٹ تو ہوگا. تو مفترض الطاعہ کا کانسیپٹ تو ہمارے اہل سنت کے ہاں بھی ہے، لیکن منصوص من اللہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ اہل تشیع کی میجورٹی میں ہے، لیکن زیدیہ نے اس سے اختلاف کیا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. تیسرا جو ہے معصوم کا کانسیپٹ، کہ امام جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے. یعنی دیکھیں جب اللہ کی طرف سے منصوص ہے تو اس کی اطاعت بھی لازم ہوگی. جب اطاعت لازم ہے تو پھر ظاہری بات ہے اطاعت جس کی آپ فرض کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی مختی کی تو آپ نہیں اطاعت فرض کر سکتے، مطلب جو خطا کار غلطی کرنے والے. ہاں جی. تو وہ تو ہر حال میں مصیب ہونا چاہیے، اسی کی اطاعت فرض ہوگی. ٹھیک ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت اللہ. تو ہم تو خیر اس میں وہ یہ باتیں لے آتے ہیں نا کہ جی جیسے قرآن میں آتا ہے کہ جی اللہ کی اطاعت کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر حکمرانوں سے کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امام سے تو اختلاف کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، امام سے تو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. ویسے جو بظاہر یہ والا جو کانسیپٹ ہے عصمت والا، یہ کافی لاجیکل لگتا ہے کہ مطلب اگر آپ نے اطاعت کرنی ہے تو ایسے شخص کی اطاعت ایسے شخص کی کریں جو جس میں غلطی نہ ہو، جس میں غلطی کا امکان نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. معصوم کا کانسیپٹ ان کے یہاں ہے. اب اس میں امامیہ اور زیدیہ میں پھر اختلاف ہوا. امامیہ یہ کہتے ہیں کہ کبائر اور صغائر دونوں سے، یا اسی طرح اسماعیلیہ وغیرہ بھی میجورٹی اسی طرف چلی گئی کہ وہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. زیدیہ نے ذرا اس کو زیادہ ریشنلائز کیا. انہوں نے کہا اتنا نہ کرو، غلطیاں ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے کی باتیں، تعویلیں کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. کتابیں بھری پڑی ہیں ائمہ کی غلطیوں سے، تو اس لیے آپ یوں کہو کہ کبیرہ نہیں ہو سکتا، صغیرہ یا چھوٹی موٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں. زیدیہ نے یہ پوائنٹ آف ویو لیا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روایتیں ایسی مل رہی تھیں. یعنی ان کے ہاں اگر جو چھوٹے موٹے اگر گناہ ہو رہے ہیں تو اس سے جو عصمت ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا صغیرہ سے یا اجتہادی خطا سے. مثال کے طور پہ اب دیکھیں نا ایسی روایتیں اصل میں ملتی تھیں. امام ابو جعفر صادق علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص ایک مرتبہ آیا، اس نے کوئی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ بھئی اس کا یہ آنسر ہے، یہ جواب ہے. اگلے سال پھر وہ آیا تو انہوں نے اسے کوئی اور جواب دیا. تو اس نے کہا میں تو آپ کی اطاعت چھوڑ رہا ہوں. تو امام صاحب نے کہا کیوں؟ اس نے کہا پچھلے سال آپ نے مجھے یہ جواب دیا، اس سال آپ نے یہ جواب دیا، آپ کہتے ہیں ہم تو وحی کے علاوہ بات نہیں کرتے، تو وحی میں کہاں سے اختلاف آ گیا؟ ٹھیک ہے. اپنی کتابوں میں ان کے لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ امام ابو جعفر صادق علیہ الرحمہ نے اس کو کہا کہ دیکھو وہ ہم نے تقیہ کرتے ہوئے جواب دیا تھا. تو وہ زیدیہ نے کہا کہ نہیں، یہ تعویلیں نہ کرو. یہ جو روایتیں مل رہی ہیں نا ائمہ سے کہ ایک ہی مسئلے میں 2 4 اقوال مل رہے ہیں ان سے، تو ایسی تعویلیں نہ کرو کہ کبھی وہ تقیہ کر رہے تھے کبھی نہیں تقیہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. سیدھی طرح مان لو کہ اجتہادی خطا ان سے ہو سکتی تھی، کبیرہ سے وہ اجتناب کرنے والے تھے. ٹھیک. تو یہ اصل میں وہ روایتوں کے اختلاف کو دونوں نے اس طرح سے حل کیا. ایک نے تقیہ کے پرنسپل سے اور دوسروں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ رہتے ہوئے انہوں نے کہا جی بشر تھے، انسان تھے، خطا ہو سکتی تھی. بہرحال یعنی عصمت کا کانسیپٹ موجود تھا. عصمت کا کانسیپٹ. ہاں. چوتھا یہ تھا کہ مرسل الیہ،
یہ بات بھی واضح طور پہ کلینی وغیرہ نے روایتیں لے کے آئے ہیں کہ فرشتہ آتا تھا، امام کی طرف فرشتہ آتا تھا. ٹھیک ہے. ہاں اس میں روایتوں میں یہ بات البتہ ہے کہ وہ نبی سے یہ فرق کرتے ہیں کہ نبی فرشتہ دیکھتا تھا، امام دیکھتا نہیں ہے لیکن آواز سنتا ہے. اتنا انہوں نے فرق کر لیا. نہیں تو وہ جو فرشتے کے ذریعے جو پیغام پہنچتا تھا اس کو وہ کیا نام دیتے ہیں؟ الہام کا نام دیتے ہیں، وحی کہتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے وہ محتاط لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ وحی نہیں کہتے. آپ یوں کہہ لیں کہ نیکسٹ پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ ملہم الیہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف الہام ہوتا ہے، الہام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. دیکھیں ہمیں ایز اٹ از سمجھنا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کیسے نقل کیا. ہم نے مطلب یہ نہیں کہنا کہ جی یہ ان کی طرف وحی کے قائل تھے، جو اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہم اس کو بیان کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ مطلب ان کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے. نیکسٹ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حجت خداوندی ہوتا ہے امام. ٹھیک ہے، یعنی اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہو سکتا زمین پہ کہ کوئی امام موجود نہ ہو. یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی امام ضرور موجود ہوگا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی. نبوت ختم ہو گئی تو رہنمائی تو ضرورت ہے لوگوں کی، مطلب یہاں سے وہ لاجک کی طرف جاتے ہیں. تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام مقرر کیے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ جو 12 کی بات کی جاتی ہے، 12 امام، تو 12 کا ہی جو فگر ہے یہ کیوں؟ کوئی اس پہ کوئی نص موجود ہے 12 کی، یا 12 کیوں وہ کہتے ہیں؟ یہ سب کے نزدیک 12 نہیں ہے. اچھا سب کے نزدیک نہیں ہے. ہاں کچھ ایسے ہیں جو 5 کو مانتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 7 کو مانتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 12 کو مانتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آج تک امام مانی بیٹھے ہیں جیسے آغا خانی ہے. ایک نہیں ہے، 120 سے زیادہ فرقے ہیں اہل تشیع کے. 120 سے زیادہ تو وہ ہیں جو انہوں نے خود گنوائے ہیں. مطلب اہل تشیع کے فرقوں کے اوپر بنیادی ترین کتاب نوبختی کی ہے. نوبختی بھی 3 صدی ہجری کے ہیں. نوبختی 3 صدی ہجری کے ہیں. 3 صدی ہجری امام بخاری کی بن رہی ہے. 256 میں امام بخاری کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یہ سیاہ ستہ کے کمپائلیشن کا دور تھا. نوبختی نے فرق الشیعہ کے نام سے کتاب لکھی. میں نے اس ساری کتاب کو پڑھا، مطالعہ کیا، اس کی میں امیجز وغیرہ دکھاؤں گا. نوبختی نے 120 فرقے بنا دیے، یعنی 3 صدی ہجری تک. اچھا تب تک 120 فرقے وجود میں آ چکے تھے. ہاں، اور اس کے بعد تو پتہ نہیں کتنے بنے. یہ تو میجورٹی اہل تشیع میں 12 کا یہ فگر موجود رہا کہ نہیں رہا؟ میجورٹی سے مراد یہ ہے کہ صرف ایک فرقہ امامیہ جنہیں ہم کہتے ہیں، اثنا عشریہ، ان کے ہاں 12 امام ہیں. باقیوں کے ہاں نہیں؟ باقیوں کے ہاں تو نہیں ہے. اچھا، باقیوں کے ہاں تو نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. ہاں یہ تو ہم ایک ایک کر کے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور بہت شروع میں اختلاف ہو گیا تھا. نہیں تو جو آغا خانی ہیں یہ اسماعیلی ہیں، ویسے آگے بات آئے گی، تو ان کے ہاں ابھی تک جو ان کا سربراہ ہے وہ امام ہی ہے. امام ہی ہے، اور حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور وہ اس کے اوپر نص ہے. اچھا وہ بھی منصوص ہی ہے، جیسے وہ سٹارٹ میں تھے. منصوص من اللہ ہے، مفترض الطاعہ ہے، معصوم ہے، مرسل الیہ ہے، ملہم الیہ ہے، حجت خداوندی ہے. صحیح. بوہرا کمیونٹی کا بھی امام، اور اسی طرح سے آغا خانیوں کا بھی امام. اس پہ ان کا کنسنسس ہے، کوئی اختلاف نہیں. اوکے جی ٹھیک ہے. ہاں اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امامت اور نبوت میں کیا فرق ہے. دیکھیں اس سب کو اسٹڈی کر کے مجھے جی یہ لگا، اب یہاں پہ میں تھوڑی سی اپنی بات کرنے لگا ہوں، میری یہ فیلنگ ہے. اس پہ اگر کوئی اہل تشیع کے عالم دین تصحیح کرنا چاہیں تو ضرور کریں، کریکشن کرنا چاہیں تو ضرور کریں. صرف ٹائٹل کا فرق نظر آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا، نبی بھی ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو منصوص من اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. کیا کہ ہم نبی اور امام کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ایک جیسا نہیں سمجھتے، ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ ایک جیسا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات علیحدہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف ٹائٹل کا فرق ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ امام کو نبی کہہ رہے ہیں، نہیں کہہ رہے وہ امام کو نبی نہیں کہہ رہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ نبی کو نبی کس نے بنایا. مثال کے طور پہ نبی کے کیا خواص ہیں جس کی وجہ سے نبی ایک امتی سے ڈیفرنٹ ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیا خواص ہیں جس کی وجہ سے آپ امتیوں سے ڈیفرنٹ ہیں، نبی کو کیا خواص ہیں جو اس کو نبی بناتے ہیں، تو وہ سارے خواص امام میں ثابت کیے گئے. ہم صرف اتنی بات کہیں، وہ امام کو نبی نہیں کہہ رہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن نبوت کے جتنے خواص ہیں وہ سب امام کے لیے ثابت کر رہے ہیں. ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے ٹائٹل کا فرق ہے، ہم مان رہے ہیں ٹائٹل کا فرق ہے. ایک جگہ وہ نبی کہہ رہے ہیں، دوسری جگہ وہ امام مان رہے ہیں. ٹائٹل کا فرق ہے. جو میری آبزرویشن ہے کہ ان کے ہاں یا بعض فرقوں کے ہاں جو امام ہیں بعض انبیاء سے زیادہ افضل ہیں، بعض انبیاء سے. بعض فرقوں کے ہاں ہیں، وہ بعض اسماعیلیہ کے ہاں پیدا ہوئی ہے، وہ ہم انشاءاللہ کھولیں گے اسماعیلیہ کی. میں ابھی مطلب 1-2 دن پہلے ہی پاکستان کے ایک شیعہ عالم ہیں، ان کی گفتگو سن رہا تھا، تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں مانتے اماموں کو، لیکن بعض انبیاء سے ہم زیادہ افضل مانتے ہیں امام کو. وہ بات ہم اسماعیلیہ میں جا کے کھولیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے انشاءاللہ سے. باقی امامت اور خلافت میں کیا فرق ہے، تو دیکھیں ہمارے یہاں خلیفہ منصوص من اللہ نہیں ہوتا، نہ مرسل الیہ ہے کہ اس کی طرف فرشتہ آتا ہو، ٹھیک ہے، نہ ہم کہتے ہیں کہ جی معصوم ہے، معصوم بھی ہم اس کو نہیں مانتے، نہ ہم اس کو حجت خداوندی مانتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ مفترض الطاعہ ہے بس، ٹھیک ہے، خلیفہ کی اطاعت ہوگی. باقی وہ غلط ہو سکتا ہے، ظالم ہو سکتا ہے، فاسق و فاجر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو خلافت کا کانسیپٹ بہت ڈیفرنٹ ہے. مطلب خلیفہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے اس کی جو سیاسی زندگی ہوتی ہے اس میں جو اس کا نائب بنتا ہے تو وہ خلیفہ ہوتا ہے. نبی کی سیاسی زندگی میں، نبی کی جو نبوی زندگی ہے اس میں اس کی کوئی نیابت نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کا کوئی اہل ہے. تو نبی کی نبوی زندگی کی نیابت آ کے جاری ہوتی نہیں، وہ نبوت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. صرف اس کی سیاسی زندگی کی، یعنی امت کے ایک لیڈر کی حیثیت سے جو نبی کی حیثیت ہوتی ہے وہ آگے جو ہے وہ امت میں منتقل، جس کو یعنی خلافت کا، اس کو ہم خلافت کا کانسیپٹ کہتے ہیں. خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، یعنی سیاسی زندگی میں جو نبی کا نائب. خیر، ہم اصل میں اب ذرا دیکھتے ہیں اس کو نا کتابوں سے. سب سے پہلے ہمارے سامنے جو ہے یہ الشافی ترجمہ ہے اصول کافی کا، یہ اس کی جلد 2 ہے، اور یہ سید ظفر حسن صاحب ہیں، ظفر حسن نقوی صاحب ہیں، مدظ اللہ العالی، جامع امامیہ کراچی کے یہ بانی بھی ہیں اور منتظم بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہاں سے ترجمہ شائع ہوا ہے. ابھی جو باتیں ہم نے کی ہیں تو وہ ہم ذرا الکافی سے دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ جو ہے نا وہ امام جعفر صادق سے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو بصیر سے مروی ہے کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ سفر حج کیا جس سال ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو آگے چل کے وہ بتا رہے ہیں کہ امام کی پیدائش کیسے ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ رات آئی جس میں میرے پردادا کا نطفہ قائم ہوا تو ایک آنے والا فرشتہ ایک پیالہ میں ایسا شربت لے کر آیا جو پانی سے زیادہ رقیق اور مسکہ، میرے خیال میں لفظ ہے، مسکہ سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور دودھ سے زیادہ سفید. وہ ان کو پلایا اور جماع کا حکم دیا، پس انہوں نے ایسا کیا تو میرے جد کا یعنی دادا کا نطفہ قرار پایا. جد سے مراد کون ہے؟ امام جعفر صادق کے جو والد تھے محمد الباقر تھے، اور ان کے جو دادا ہوئے وہ علی زین العابدین، جو امام باقر کے والد ہیں. جی اوکے. تو آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ جی امام کے استقرار حمل کی یہ صورت ہوتی ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا، مطلب لمبی چوڑی روایت. جب نطفہ قرار پاتا ہے تو وہ رحم میں 4 ماہ ساکن رہتا ہے، پھر اس میں روح پڑتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور اس کے دائنے بازو پہ آیت لکھ دیتا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، ٹھیک ہے، یہ والی آیت. پھر وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اپنے ہاتھ زمین پر رکھتا ہے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یعنی ایک شان سے امام پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے مطلب اس کو دیکھتے رہیں. اچھا آگے چل کے کیا ہے کہ اس کے بارے میں ایک فرشتہ کیا کہتا ہے کہ تو میری مخلوق کا خلاصہ ہے، میرے اسرار کا امین ہے، میرے علم کا خزانہ ہے، میری وحی کا امین ہے اور زمین پر میرا خلیفہ ہے. تو یعنی منصوص من اللہ ہوتا ہے امام، ٹھیک ہے.
جب وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے. اچھا ایک اور روایت ہے امام رضا سے کہ جب امام مر جائے تو اس کے بعد والے امام کو کیسے پہچانے. مطلب کسی نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی کچھ علامات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑی اولاد ہوگی, ٹھیک ہے, اکبر اولاد پدر ہو, مطلب باپ کی بڑی اولاد ہو. دوسرا یہ کہ اس کی فضیلت اور وصیت ہو. فضیلت یعنی فضل, اور وصیت سے مراد وہی کہ پچھلے امام نے اگلے امام کو وصی بنایا, مقرر کیا ہو, اس کی تقرری کی ہو, اپائنٹمنٹ کی ہو, ٹھیک ہے, اور وہ اللہ کے حکم سے اپائنٹمنٹ کرتا ہے. پچھلا امام اگلے امام کی اللہ کے حکم سے تقرری کرتا ہے. ایک اور روایت ہمارے سامنے ہے کہ امام رضا سے پوچھا کہ امر امامت پر دلیل کیا ہے, تو انہوں نے وہی کہی کہ اولاد اکبر ہو, دوسرا صاحب فضیلت ہو, تیسرا اس کے لیے سابق امام نے اس طرح سے وصیت کی ہو کہ جب باہر کے لوگ شہر میں آ کر پوچھیں کہ فلاں نے کس کے لیے وصیت کی تو سب کہیں کہ فلاں بن فلاں کے متعلق. یعنی یہ بات بہت اہم ہے, اس پہ میں نے آگے چل کے گفتگو کرنی ہے کہ وصیت ایسا نہیں کہ ایک بندے کو پتا ہو, یعنی اس کو تواتر حاصل ہو. ہاں, دوسرے شہر سے بندہ آ رہا ہے تو پورے شہر کو پتا ہو کہ جی اس کے حق میں وصیت ہوئی ہے. کیونکہ بعد میں جب ہم دیکھیں گے روایتیں, صورتحال یہ ہے کہ خود بھائی بھائی کو امام نہیں مان رہا. آل حسین میں رضی اللہ عنہ خود بھائی بھائی کی امامت کا قائل نہیں. یعنی پورے شہر کی بات تو دور رہی ہے, جو گھر کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں مان رہے, سب اپنا اپنا جو ہے وہ دعویٰ امامت کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی امامت کو کوئی تسلیم ہی نہیں کر رہا. خیر اس پہ ہم آگے چل کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اچھا ایک اور روایت میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جی اس میں کوئی عیب نہ ہو. چلیں باہر. نیکسٹ کیا ہے کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ہم علم اور شجاعت میں سب برابر ہیں, یعنی سارے امام 12, مطلب یہ ابھی اثنا عشریہ کا نریٹو ہے, ٹھیک ہے, اور عطایا میں بقدر اس کے بجا لاتے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہو, ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پہ ہے. دوسرے ڈاکٹر صاحب بس یہ بتائیے گا کہ یہ جو بک جس کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں جو امام کلینی ہے, ان کا تعلق جو یہ مختلف سیکٹ ہیں اثنا عشری سیکٹ سے ان کا تعلق. امام جعفر صادق نے فرمایا علیہ الرحمہ کہ ہم امر و فہم اور حلال و حرام میں ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں, ٹھیک ہے. یعنی تمام ائمہ کا جو فہم ہے اور حلال اور حرام کو بیان کرنا ہے, جسے تشریح کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اب وہ وحی کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں نا, اجتہاد نہیں کر رہے, تو تشریح کے اعتبار سے برابر ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ پہلا امام ہو یا وہ آخری امام, قرآن فہمی میں بھی اور تشریح میں بھی. ہاں لیکن رسول اللہ علیہ وسلم اور علی دونوں کو فضیلت حاصل ہے. اچھا دونوں کو فضیلت حاصل ہے, یہ بات روایت میں آ گئی. نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امام مانتے ہیں؟ نہیں, وہ رسول ہونے کی وجہ سے فضیلت, رسول ہونے کی وجہ سے. پہلے امام حضرت علی رضی اللہ, پہلے امام حضرت علی ہیں. اچھا حضرت علی کی امامت میں بھی اختلاف ہوا ہے اہل تشیع کے, ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. تو اختلاف بہت زیادہ. خیر بار ایک اور روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الرحمہ سے, یہ علیہ السلام لکھتے ہیں, بہرحال علیہ السلام کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, سلامتی کے کلمات ہیں, کہ میں آپ پر فدا ہوں. مطلب کسی نے ان سے کہا کہ خدا کسی خاص بندہ کی اطاعت کو اپنے بندوں پر فرض کرتا ہے اور اس خاص بندہ سے آسمانی خبروں کو پوشیدہ رکھتا ہے. اب بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندی کی اطاعت فرض قرار دے دی, کہا کہ یہ مفترض الطاعہ ہے. دوسری طرف جو ہے وہ اللہ نے آسمان کی خبریں اس سے پوشیدہ رکھ دی. یہ بات سمجھ نہیں آتی. ایک بندی کی اطاعت فرض ہے تو آسمان کی خبریں جو ہے وہ اس کے لیے اوپن ہونی چاہیے. ان کے ایک فالوور نے ان سے یہ کوسچن کیا. اچھی کوسچن ہے, اوکے. مطلب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ کیسے جمع ہوں گی, ٹھیک ہے. تو اس پہ انہوں نے جواب دیا واللہ وہ زیادہ کریم اور رحیم ہے اور مہربان ہے اپنے بندوں پہ. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی بندہ کی اطاعت تو بندوں پر فرض کرے اور صبح و شام کی آسمانی خبریں اسے چھپائے رکھے. سمجھ رہے ہیں بات؟ مفترض الطاعہ بھی ہے اور مرسل الیہ بھی ہے, ملہم الیہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اس پہ آسمانی خبریں آتی ہیں, پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس پہ آسمانی خبریں نہ آتی ہیں. پھر یہ ایک لمبی چوڑی ڈبیٹ ان میں پیدا ہوئی ہے کیونکہ بہت سی روایتیں یہاں الکافی میں مل جاتی ہیں
ٹھیک ہے، کہ جی امام صاحب کو فلاں بات کی خبر نہیں تھی، یہ روایتیں مل جاتی ہیں. تو وہ پھر ایک ڈیبیٹ اہل تشیع میں پیدا ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ جی جب امام چاہتا ہے تو علم حاصل کر لیتا ہے. مطلب یہ ایک نیریٹو پھر سامنے آیا. ہاں اگر وہ نہ چاہے، بہت سے سوالات پیدا ہوئی ہے نا کہ حضرت حسین کو کیا خبر نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، حضرت علی کو کیا خبر نہیں تھی، تو وہ کیوں انہوں نے اس قسم کے اقدامات کیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی اصل میں جب امام چاہتا ہے تو اس کو وہ علم حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا. تو یہ جو عالم الغیب کا کانسیپٹ ہے یہ ہے امامت کے ساتھ کہ نہیں؟ ہاں، امامت کے ساتھ عالم الغیب کا کانسیپٹ اسی طرح سے ہے کہ غیب میں سے جو چاہتا ہے وہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن جس کی اس نے خواہش نہیں کی وہ اس کو معلوم نہیں ہوتا. تو بہت دفعہ وہ خواہش کرتا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے. مطلب انہوں نے اس کو روایتوں کو اس طرح سے جمع کیا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ کیا ہے ہمارے سامنے کہ حضرت علی بن حسین، یعنی یہ علی زین العابدین ہے، حضرت حسین کے بیٹے، ان سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ لوگ ہماری فضیلت کے کیوں منکر ہیں؟ ہم واللہ شجر نبوت ہیں، علم کی کان ہے، اور ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے. مختلف الملائکہ یعنی فرشتے آتے ہیں. یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مرسل الہ ہیں. مرسل الہ ہیں. بعض روایتیں تو بہت کلیئر ہیں کہ جی ہم آواز سنتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگلی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مطلب راوی نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ زمین پر کوئی حجت خدا نہ ہو؟ فرمایا نہیں. میں نے کہا 2 امام بھی ایک وقت میں ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، مگر ایک ان میں سے صامت ہو سکتا ہے. یعنی پاسبلٹی ہے ہونے کی، لیکن وہ خاموش رہے گا. وہ خاموش بولے گا ایک ہی، وہ دعویٰ نہیں کرے گا. ہاں، ایکٹیو امام ایک ہی ہوگا. ہاں، اس کے بعد دوسرا ہوگا جو اس کا وسیع ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن امام ایک وقت میں ایک ہی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک وقت میں 2 لوگوں نے امامت کا دعویٰ کیا تو ان میں سے ایک تو جھوٹا ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے نا. یہ بات ہوگی. یعنی اگر وہ ہے بھی تو اس نے خاموش رہنا ہے، اگر ہے بھی تو وہ خاموش رہے گا، وہ دعویٰ نہیں بولے گا نہیں. نیکسٹ بھی اسی قسم کی روایتیں ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زمین میں کوئی نہ کوئی حجت خدا ضرور رہتا ہے. مطلب انہوں نے یہ بات کہی، وہ لوگوں کو حلال و حرام کی معرفت کراتا ہے اور ان کو راہ خدا کی طرف بلاتا ہے. پھر ایک اور روایت میں کہ زمین بغیر حجت خدا کے باقی نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کہ ذات باری تعالیٰ اس سے اجل و اعظم ہے کہ وہ زمین کو بغیر امام عادل کے چھوڑ دے. ٹھیک. تو مطلب یہ ان کے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ امام عادل، یہ بہت اہم چیز ہے. امام عادل یعنی امامت کا ایک بڑا آبجیکٹو کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان عدل قائم کرنا. صحیح. ٹھیک ہے. تو امام عادل ضرور ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ عدل قائم کرے. اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ 12واں امام تو غائب ہو گیا. ٹھیک ہے. 12ویں امام تو روپوش ہو گئے. جب 12ویں امام روپوش ہو گئے تو اب عدل کون قائم کرے گا؟ تو امامت کا جو آبجیکٹو تھا وہ تو آپ نے فوت کر دیا غیبت کبریٰ کے کانسیپٹ کے ساتھ ہی. مطلب امام 2 مقاصد کے لیے تھا نا، عدل قائم کرے، حلال و حرام بتائے. روایتیں یہی بتا رہی ہیں، حلال و حرام بتائے گا اور عدل قائم کرے گا. ٹھیک ہے. تو اب تو امام ہے کوئی نہیں. 1100 سال ہو گئے، 12ویں امام روپوش ہیں. اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ وہ روپوش ہیں. ہاں نہیں، اثنا عشریہ دیکھیں اسماعیلیوں نے تو نکال لیا نا، ان کے ہاں تو امام موجود ہے. وہ حلال و حرام بھی بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے بقول ان کی اپنی کمیونٹی میں عدل بھی قائم کر رہا ہے. اصل مسئلہ تو اثنا عشریہ کے ہاں ہوا کہ جن کے ہاں 1150 سال سے سیٹ خالی ہے. پھر اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے جو ولایت فقیہ کا کانسیپٹ پیدا ہوا. ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پہ آگے کیا ہے کہ امام رضا سے ہے کہ کیا زمین بغیر امام باقی رہتی ہے؟ فرمایا نہیں. میں نے کہا ہم امام جعفر صادق سے یہ روایت کرتے ہیں کہ بغیر امام زمین باقی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ
ابھی تو کوئی امام نہیں ہے، مطلب امام ہے، اب سوال کیا جائے نا مثال کے طور پہ اثنا عشریہ سے امام ہے تو وہ کہیں گے ہے. تو امامت کا جو مقصد تھا لوگوں کو حلال و حرام بتانا اور عدل قائم کرنا وہ ہو رہا ہے؟ نہیں. کہاں عدل دنیا میں قائم ہو رہا ہے؟ تو اس کا وہ کچھ نہ کچھ تو جواب دیتے ہوں گے نا. اس کے وہ پھر ولایت فقیہ کا ایک کانسیپٹ آیا، ٹھیک ہے، وہ ہم بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن بہرحال وہ بھی بعد کی ڈیولپمنٹ تھی. اہل تشیع میں نا ایک ریفارمیشن کی بھی تحریک چلی، ابھی ہم آگے چل کے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جی 1400 سال میں 1300 سال میں یہ امامت کا کانسیپٹ کیسے انڈر کنسٹرکشن رہا اور اس میں ابھی تک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ود ان اسکول آف تھاٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ درمیان میں کوئی نائب بھی نہیں ہے، وہ نائبین کا زمانہ بھی گزر گیا کہ جو امام کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے اور وہ امام کی طرف سے ہدایات پہنچا رہے تھے. تو اب درمیان میں کوئی نائب بھی نہیں ہے، امام موجود ہے، روپوش ہے، قیامت سے پہلے اس کا ظہور ہونا ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ بھی ہوا کہ سب کچھ امام کے کھاتے میں ڈال دیا نا کہ وہ آ کے عدل قائم کرے گا مہدی کے حوالے سے جو کانسیپٹس ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے 1200 سال تک، ابھی 1200 سال 1150 سال تو گزر گئے، تو وہ بغیر عدل کے پوری دنیا کو آپ نے مطلب ظلم سے بھر دیا امامت کا ایسا کانسیپٹ دے کے. ٹھیک ہے، کہ امام غائب ہے اور پیچھے جو ہے وہ، اب یہ پتہ نہیں یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ کب تک چلتا ہے یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی اور کتنے صدیاں کتنے ہزار سال چلنا ہے. نہیں، یعنی جو اہل سنت کے ہاں تو یہ ہے نا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا. تو ان کے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ قیامت کے قریب آئیں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے. ہاں ان کے ہاں بھی ہے قیامت کے قریب آئیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے مثال کے طور پہ اب تک اگر 15 صدیاں گزر گئی ہیں، غیبت کبریٰ ہوئی ہے کوئی 300 سال بعد. ٹھیک ہے، تو 300 سال تو وہ ہو گئے، چلیں 300 سال میں تو امام موجود تھے رہنمائی کے لیے، حلال و حرام بتانے کے لیے یا عدل قائم کرنے کے لیے، جو بھی آپ کا کانسیپٹ ہے. اس کے بعد 1200 سال امام ہی نہیں ہے، تو امامت کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ ٹھیک ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے نا. تو خیر بہرحال یہ مشکل کام ہے. تو اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کہ اگر وہ یہ زمین پہ صرف 2 آدمی باقی رہ جائیں تو ان میں سے ایک حجت خدا ہوگا. بہرحال انہوں نے زور دیا ہے میرے خیال میں مطلب ہو سکتا ہے کہ ائمہ سے ایسی باتیں، امام جعفر صادق علیہ الرحمہ سے یا اور ائمہ سے ایسی باتیں مروی ہوں اور ان کی مراد وہی ہو جیسے ہم خلیفہ کہتے ہیں. یعنی بیسیکلی یہ ایک جیسے حدیثوں میں ہمارے آتا ہے کہ 2 لوگ اگر 3 لوگ سفر پر ہوں تو وہ آپس میں ایک کو امیر بنا لیں. تو یہ بیسیکلی امیر کا کانسیپٹ تھا کہ متفرق ہو کے نہ رہو، جڑ کے رہو. ٹھیک ہے، ایک اتحاد کے ساتھ رہو. تو بعد میں یہ جو ہے نا وہ کانسیپٹ ہوا بنا ہے، ریلیجس اور اسپرچول کانسیپٹ بنا ہے. اچھا، اس چیز کی گواہی ہمیں کافی جو ہے وہ اہل تشیع کے ہاں بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ کتاب ہے، اس کو دیکھ کے ہم پھر آگے چلتے ہیں. الاساس، یہ زیدیہ فرقے جو ہیں مطلب المنصور باللہ، ان کے آپ کہہ لیں کہ جی ائمہ میں سے ہیں. 1029 ہجری مکتبہ اہل بیت، یہ انہوں نے اس کو پبلش کیا یمن سے، الاساس کے نام سے. زیدیہ فرقے کی بنیادی جو ہے وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، نہیں تو حافظ صاحب جو اب تک ہم نے جو بات کی ہے، یعنی جو امام کا کانسیپٹ ہے ان کے ہاں، یعنی وہ اس کو منصوص من اللہ کہتے ہیں، طرز الطاعہ کہتے ہیں، معصوم کہتے ہیں، مرسل الیہ کہتے ہیں. تو اب تک جو بات ثابت ہوتی ہے ان کی جو بنیادی کتب ہیں وہاں سے کہ یہ سارے کانسیپٹ یعنی ہم نے ان کی طرف کوئی منسوب نہیں کیے، بلکہ ان کی اپنی کتب سے یہ ثابت. کون بھی کرتے ہیں، وہ انکار بھی نہیں، ہاں انکار بھی نہیں کرتے. آپ ان کو کہیں گے وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہے. ہاں، وہ کوئی انکار کی پوزیشن بھی نہیں لے رہے. ہاں، یہ الاساس میں یہ انہوں نے ایک فرق کیا ہے کہ زیدیہ اور امامیہ کا کیا فرق ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ وہ فاطمی ہوگا، یعنی زیدیہ اور امامیہ دونوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ امام کیا ہوگا، فاطمی ہوگا، یعنی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، فاطمی ہوگا، حسنی ہو یا حسینی ہو. ٹھیک ہے، زیدیہ زیادہ حسنی کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے، حضرت حسین کی اولاد میں سے اگرچہ حضرت زید تھے لیکن زیادہ امام ان کے یہاں حضرت حسن کی اولاد میں سے آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی فاطمی ہونا ضروری ہے.
ٹھیک ہے. ایک اور جو ان میں اختلاف پیدا ہوا, نہیں تو یہ جو زیدیہ کہتے ہیں فاطمی ہونا چاہیے, اور جو امامی یہ بھی کہتے ہیں فاطمی, یہ بھی کہتے ہیں فاطمی, لیکن فاطمی میں پھر یہ حسینی کی طرف چلے جاتے ہیں نا. جو امامی ہیں وہ حسینی کی طرف حسینی کی طرف چلے, اور وہ زیادہ رہتے ہیں حسنی کی طرف. ہاں وہ زیادہ حسنی کی طرف رہتے ہیں. ٹھیک ہے, زیدیہ کے امام زیادہ حسنی ہیں. ٹھیک ہے, اور جو اثنا عشری ہیں ان کے یہاں حسینی ہے, ان کے یہاں امامت پھر آگے حضرت حسین کی نسل میں ہی چلی ہے. اچھا, ان کے یہاں بلکہ ایک اور اختلاف تھا. مسئلہ یہ ہوا تھا, اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے, ابھی اشارتاً میں ذکر بھی کر دیتا ہوں کہ باپ کے بعد بیٹا بنتا ہے امام, اور بیٹا بھی بڑا. ٹھیک ہے, ابھی نصوص گزری ہیں, تو حضرت حسن کے بعد حضرت حسین کیوں بنے, یہ نقطہ آگے ہم نا اس پہ اختلاف جو ہے نا, یہ قاعدہ یہاں ٹوٹا ہے. یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے بیٹے ہیں اور حضرت حسین چھوٹے بیٹے ہیں, تو حضرت حسن کے بعد ان کی اولاد میں سے بننا چاہیے. ہاں, ان کی اولاد, اصول جو ہے وہ یہ کہتا ہے امامت کا کہ حضرت حسن کی اولاد میں امامت آگے جاری ہونی چاہیے تھی, بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کی طرف نہیں آنی چاہیے تھی, کیونکہ بعد میں اختلاف بہت ساری جگہوں پہ ایسا پیدا ہوا کہ بڑے بھائی کی بات چھوٹے بھائی نے کہا کہ جی مجھے ملنی چاہیے. ہاں, کیونکہ پہلے ایسا ہو چکا. ہاں, پہلے ایسا ہو چکا ہے, اصول ٹوٹ چکا ہے. خیر بہرحال, تو یہ ایک اور پیج ہے 149, تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امامیہ یہ کہتے ہیں بل نس, یعنی نس ہے. ٹھیک ہے, امامت جو ہے وہ نس سے ثابت ہوتی ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ لا نس فیمن عدد ثلاثہ. یہ جو باتیں ہم کر چکے ہیں, میں نے کہا ان کے حوالے ذرا دکھا دوں کہ ہم زیدیہ یہ کہتے ہیں کہ جی 3 کے علاوہ میں نس نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہی بات جو ہم نے کہا, وہ 3 منصوص ہیں. ہاں, حضرت علی, حسن, باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص نہیں ہے, منصوص نہیں, وہ لوگوں کا جو ہے وہ اجتہاد ہے, لوگوں کا اجتہاد ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی 3 کی تو نص سے ثابت ہے, باقیوں کی جو ہے وہ اجماع سے, ٹھیک ہے, یا امت کے اتفاق سے ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو ہے ایک اور بحث ہوئی جو معصومیت والی آئی تھی, تو وہ امامیہ کہتے ہیں جی عصمت شرط ہے. ٹھیک ہے, امام کے لیے عصمت شرط ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں, عصمت جو ہے وہ اس کے لیے شرط نہیں ہے. اور انہوں نے دلیل کہاں سے لی؟ زیدیہ کہتے ہیں عصمت شرط نہیں. لئن اشرکت لیحبطن عملک, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی. تو انہوں نے کہا یہ امکان بتا رہا ہے کہ پوٹینشل ہے, کہ غلطی کا امکان ہے. نہیں تو یہ جو زیدیہ ہیں, جو پہلے 3 امام ہیں, ان کے بارے میں بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں. پہلے 3 جو پہلے 3 امام ہیں ان کے بارے میں بھی اجتہادی خطا کے وہ قائل ہیں. اوکے, یعنی اگر رسول سے ہو سکتی ہے, یعنی اگر رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ امام سے بھی جو پہلے 3 ہیں ایمن کے, ان سے بھی اجتہادی خطا ہو سکتی ہے. اوکے. تو حضرت حسین کے بیٹے جو تھے وہ علی زین العابدین تھے. کہا جاتا ہے کہ جی آل حسین میں سے یہ واحد تھے جو کہ کربلا میں, چونکہ یہ بیمار تھے تو لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے, تو اس وقت ان کی عمر کوئی 23 تھی, تو ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. تو بہرحال بہت اثر تھا ان کے اوپر, ایک صدمے کی بھی کیفیت تھی, تو انہوں نے اپنی زندگی تعلیم و تعلم کے لیے وقف کر دی تھی. تو حضرت حسین کے بیٹے جو علی زین العابدین تھے, پھر ان کے آگے 2 بیٹے تھے, محمد الباقر اور زید بن علی. ٹھیک ہے, محمد الباقر جو ہے یہ تو پھر اثنا عشریہ, انہوں نے ان کو امام مان لیا, اور زید بن علی کو جو ہے وہ زیدیہ نے امام مان لیا. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ حضرت حسین کے پوتے تھے. ٹھیک ہے, محمد الباقر جو ہے وہ حضرت حسین کے پوتے تھے, اور زید بن علی بھی حضرت حسین کے پوتے تھے. تو دونوں کے والد تھے محمد الباقر. محمد الباقر اور زید کے والد تھے علی زین العابدین, اور علی زین العابدین کے والد تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, بلکہ میں دیکھتا ہوں میرے پاس نہیں, یہاں شجرہ نہیں ہوگا, وہ شجرہ میں نے اگلی کسی سلائیڈ میں بنایا ہوا ہے, وہ وہاں پہ میں دکھا دوں. اچھا, یہ روایت ہمارے سامنے ہے الکافی کی کہ زید بن علی ایک روز امام باقر کے پاس آئے. یہ دونوں بھائی ہیں, زید اور باقر دونوں بھائی ہیں. اوکے. ٹھیک ہے, اور زید بن علی باقر کے پاس آئے اور کہا کہ جی کوفہ والوں نے مجھے کچھ خطوط لکھے ہیں اور وہ مجھے دعوت دے رہے خروج کی بنو امیہ کے خلاف. ٹھیک ہے, جیسے حضرت حسین نے دادا نے خروج کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے اہل کوفہ جو ہے وہ ہمیں بھی دعوت دے رہے ہیں.
تو امام باقر نے کہا کہ یہ خطوط انہوں نے لکھے ہیں یا آپ نے پہلے کچھ لکھا تھا اور انہوں نے جواب میں خطوط لکھے ہیں؟ مطلب معاملے کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی یا آپ کی طرف سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ابتدا کی ہے. اچھا اس کے بعد کیا معاملہ ہے کہ وہ درمیان میں ان کے ہاں جو ہے وہ ایک بحث چل پڑی. تو اس بحث میں جو ہے وہ لمبی چوڑی روایت ہے, ٹائم کافی لگ جائے گا, میں نے جو ہائی لائٹ کیا اس کو میں پڑھتا ہوں کہ وہ بحث کے اندر جو ہے امام باقر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے نا اسے منسوس ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے. تو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ تم اللہ کی طرف سے منسوس ہو؟ امام باقر نے اپنے بھائی سے کہا, ٹھیک ہے, زید سے, کہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہو تو آپ کو کس نے اپوائنٹ کیا؟ ٹھیک ہے. اس پہ حضرت زید نے کہا, غصے میں آ گئے, انہوں نے کہا دیکھو امام وہ نہیں ہو سکتا جو گھر میں پردے چھوڑ کر بیٹھ جائے, یعنی عورتوں کی طرح پردے لٹکا کے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے, مطلب ایک طرف آپ لوگ ہو, ان کے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف ہم باہر جا کے لڑنا چاہتے ہیں. یعنی بنو امیہ نے کیا کر دیا ہمارے دادا کے ساتھ, ٹھیک ہے, ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں, آپ گھروں میں بیٹھے ہیں. ہم جب کہتے ہیں جی ہم نے باہر نکل کے بدلہ لینا ہے, بنو امیہ سے لڑنا ہے, اور آپ ہم سے دلیل مانگتے ہیں, تو آپ ہم سے دلیل مانگتے ہیں کہ جی آپ تو منسوس امام ہی نہیں ہیں, تو آپ کیسے باہر جا کے لڑ سکتے ہیں؟ تو ان میں سے جو امام باقر تھے وہ بڑے تھے, امام باقر بڑے تھے. اچھا, انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھو جو گھروں میں پردے چھوڑ کے بیٹھ جائے تو وہ امام نہیں ہو سکتا. مطلب اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ امام ہیں تو ایسا بندہ امام نہیں ہو سکتا. جہاد فی سبیل اللہ سے جو کنارہ کش ہو جائے وہ امام نہیں ہو سکتا. امام وہ ہے جو حدود اسلام سے دشمنوں کو روکے, اللہ کی راہ میں ڈٹ کر جہاد کرے اور رعیت سے ظالموں کو دفع کرے اور اپنے حرم کی حفاظت کرے. مطلب ہم تو اس کام کے لیے کھڑے ہوئی ہیں, ظلم کے خاتمے کے لیے, عدل کے قیام کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ جب مطلب یہی والا ڈیبیٹ چل رہی تھی تو اس ٹائم پہ جو لوگ تھے وہ امام باقر کو امام سمجھتے تھے؟ نہیں, سپلٹ تھے اہل تشیع, اس ٹائم بھی سپلٹ تھے نا. نہیں تو کچھ لوگ جو حضرت زید تھے ان کو امام سمجھ رہے, کوفہ والے تو انہی کو خط لکھ رہے تھے, ہاں خط لکھ رہے تھے, ٹھیک ہے, انہی کو تو امام سمجھ رہے تھے. یہ لوگ اصل میں اپنے بھائیوں کے پاس آتے تھے کہ دیکھو آپ بھی ہماری حمایت کرو. نہیں تو وہ ان کو امام کیوں سمجھ رہے تھے حالانکہ دونوں فاطمی تھے؟ کون؟ جو امام باقر تھے اور حضرت زید تھے, دونوں جو ہے علی زین العابدین کے بیٹے ہیں. علی زین العابدین یعنی یہ دونوں فاطمی نہیں ہیں؟ نہیں, دونوں فاطمی ہیں نا. دیکھیں نا, دونوں علی زین العابدین کے بیٹے ہیں اور حضرت حسین کے پوتے ہیں دونوں. حضرت حسین کے بیٹے ہیں علی زین العابدین. لیکن جو حضرت زین العابدین ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تو غالباً نہیں ہیں, وہ تو جو وہ ہیں نہیں, وہ فاطمی سے مراد ظاہری بات ہے لیتے ہیں جو حسن اور حسین کی اولاد میں سے ہوں, وہ عورتوں کی نسل نہیں دیکھتے. نہیں تو جو پھر بعد میں فاطمی کہلائے وہ پھر یہ تقسیم کس طرح پھر ہوئی؟ دیکھیں فاطمی کسے کہتے ہیں. دیکھیں فاطمی جو ہے نا بیسیکلی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد کوئی 8 کے قریب شادیاں کی جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب کسی میں جیسے محمد بن حنفیہ بھی تھے, وہ بہت معروف ہوئی ہے, جنگ جمل میں صفین میں وہ ان کے ساتھ شامل رہے, دستے راست رہے. تو حضرت فاطمہ سے حضرت حسن اور حسین اور آگے جو نسل چلی ہے یہ بیسیکلی فاطمی کہلاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اس میں ٹھیک ہے ام الولد وغیرہ آ گئی ہیں, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ حضرت حسین کی جو اہلیہ تھی شہر بانو, ٹھیک ہے, یہ ان کی اولاد میں سے, ہاں, لیکن وہ عورتوں کو کنسیڈر نہیں کرتے. وہ فاطمی صرف ان کے والد کی نسبت سے ان کو فاطمی. چلیں وہ ہماری بات جو ہے ڈریگ نہ ہو تو ہم پھر اسی کو آگے چلاتے ہیں. اب اس پہ امام باقر نے یہ کہا کہ دیکھو ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. اے زید تم بے موقع بے حکم خدا کے جہاد کے لیے کھڑے ہو رہے ہو, یعنی موقع بھی نہیں ہے, حکم خدا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے.
پس اگر تمہارے پاس اپنے اس ارادہ کے متعلق خدا کی طرف سے کوئی دلیل ہے اور تمہیں اس امر میں اپنی صداقت کا یقین ہے اور تمہارا معاملہ واضح ہے تو ٹھیک ہے، جو کرنا چاہتے ہو کرو، ورنہ ایسے امر کا قصد نہ کرو، دلیل ہی نہیں تمہارے پاس۔ اور اس سلطنت کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو جس کا نصیب ابھی دنیا سے ختم نہ ہوا، یعنی سلطنت بنی امیہ، اور ان کی مدت حکومت ابھی آخر نہیں ہوئی اور ان کے زوال کا وقت ابھی نہیں آیا۔ دیکھیں وہ جا کے جو ہے میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں اور یہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی اس سلطنت کا آخر وقت نہیں آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پھر باہر جا کے کیوں لڑے؟ جا کے شہید ہوئی ہے نا چند لوگوں کے ساتھ، سلطنت کا آخر وقت ہوا نہیں ہوا نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ ظلم کے خلاف جدوجہد کرنی ہے۔ حضرت زید کا بیانیہ تو یہ تھا کہ ہمارے دادا جو ہے گھر میں نہیں بیٹھے رہے، ٹھیک ہے، وہ تو باہر نکلے، کہ ابھی ان کی سلطنت کا وقت ختم ہوا نہیں ہوا، ظلم ہے تو ظلم کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے اور عدل کو قائم کرنے کے لیے اصل میں امام وہ ہے۔ یہ بیسیکلی حضرت زید کا نقطہ نظر تھا جو بعد میں زیدیہ کے اندر آیا۔ تو اس ٹائم پہ جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا، اس ٹائم پہ بنو امیہ کی طرف سے حاکم کون تھے؟ اصل میں اہل تشیع میں ایک ریفارمیشن کی بھی تحریک چلی، ہم نے کہا ہر مذہب میں چلتی ہے، ریفارمرز ہر مذہب میں ہیں، مسلک میں ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بریلوی اسکول آف تھاٹ میں آپ کو پیر نصیر الدین شاہ صاحب جیسے لوگ مل جاتے ہیں جو اپنے یہاں شرک اور بدعت خرافات پہ تنقید کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دیوبندی اسکول آف تھاٹ میں بھی مفتی طارق مسعود صاحب کو دیکھ لیں، اہل حدیثوں کی بہت سی باتیں سر آ جاتے ہیں، اور اہل حدیثوں میں خدا آپ ہمیں دیکھ لیں تو وہ ریفارمرز کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے مسلک والے جو ہے وہ مسلک سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایران میں ایک بڑی تحریک پیدا ہوئی ریفارمیشن کی، اور یہ خاص طور پہ وہ لوگ تھے جو یونیورسٹیز میں نکل گئے، پروفیسرز تھے، یورپ میں نکل گئے، وہاں یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے، اور یہ مجتہد کے درجے کے علماء تھے۔ تو اس میں ایک بڑا نام جو ہے، ویسے تو کافی سارے ہیں، کسی اور وقت میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے، یہ ایک پوری تحریک تھی، ان کی کتابوں کو بھی ہم ڈسکس کریں گے ایک علیحدہ سے ایپیسوڈ میں۔ اس وقت ہمارے سامنے دکتور موسیٰ الموسوی، ان کی کتاب اصلاح شیعہ کے نام سے ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم ٹائٹل پیج دکھا رہے ہیں۔ تو دکتور موسیٰ الموسوی جو ہے یہ ایران سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی قانون میں، پھر پیرس سے فلاسفی میں پی ایچ ڈی کی، بغداد میں اسلامک اکنامکس پڑھاتے رہے بغداد یونیورسٹی میں، پھر اسلامک فلاسفی بھی پڑھاتے رہے وہیں پہ، پھر لیبیا میں، جرمنی کی یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے، ایون کہ ہارورڈ میں بھی پڑھاتے رہے۔ تو یہ مطلب ان کی پروفائل آپ مطلب کافی اچھی پروفائل کے ہیں، یہ ہائی پروفائل ہے مطلب۔ اچھا، ان کا کہنا یہ ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ جو شیعی فکر ہے اہل تشیع کی، اس کے جو فنڈامنٹل بیلیفز ہیں وہ تین ہی تھے جیسے اہل سنت کے تھے، توحید، نبوت اور آخرت۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا امامت کا، یہ بعد میں ایڈ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو غیبت کبریٰ کا زمانہ تھا اس میں یہ ایڈ ہوا ہے، یعنی 4 صدی ہجری میں جا کے، یعنی جب وہ امام محمد المہدی جو ہے روپوش ہو گئے، ہاں روپوش، ہاں اس کے بعد یہ ایڈ اپ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اب انہوں نے جو اس مقدمے کی بنیادیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان بنیادوں میں یہ بات واضح کرتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، ایون کہ یہ کہتے ہیں کہ جی علی زین العابدین، محمد الباقر، امام جعفر صادق، کہیں پہ بھی آپ کو ایسی چیزیں نہیں ملتی امامت وغیرہ کی۔ یہ ساری روایتیں بعد میں جا کے بنائی گئی ہیں، وضع کی گئی ہیں۔ اچھا، یہ انہوں نے اپنا تھیسس کیسے پروف کیا؟ مطلب یہ کہتے ہیں کہ جی نہج البلاغہ سے جو بیانیہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت علی کا کیا تصور تھا امامت کے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے ان کتابوں سے جو شیعہ کتابیں 4 صدی ہجری میں جا کے لکھی گئی۔ اب جیسے دیکھیں نا، سب سے مستند ترین کتاب تو کون سی ہے قرآن کے بعد اہل تشیع کے ہاں؟ وہی الکافی کلینی کی۔ اس میں کچھ 16,000 پلس روایات ہیں۔ ایک شیعہ محقق لکھتے ہیں کہ اس میں 9,435 روایتیں ضعیف ہیں، یعنی 50% سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بڑی تعداد میں روایتیں ایسی ہیں کہ مطلب وہ محل نظر ہے۔ ہاں، تو جو تھیسز انہوں نے ڈیولپ کیا نہج البلاغہ سے، اور اس کی عبارتیں بھی انہوں نے پیش کی ہیں، وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انکلینیشن تھی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت مجھے ملے، یہ ان کی انکلینیشن تھی، ان کی خواہش تھی، اور وہ یہ چاہتے بھی تھے. یہ بات نہج البلاغہ سے ثابت ہوتی ہے. لیکن وہ اللہ کی طرف سے کوئی منصوص من اللہ تھے، ایسا حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں سمجھتے تھے. وہ خود بھی یہ نہیں سمجھتے، وہ خود بھی یہ نہیں سمجھتے تھے. یہ جو کانسیپٹ ہے امامت کا، یہ 4 صدی ہجری میں جا کے پیدا ہوا ہے. یعنی امامت کا جو تصور تھا اس میں ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں. اب جو موجودہ امامت کا کانسیپٹ ہے یہ کافی کچھ مختلف صدی میں ڈیولپمنٹس کے بعد ہمارے پاس آئے. یہ تھیسز انہوں نے دکتور موسیٰ الموسوی نے پیش کیا. اچھا، اس میں کچھ جو انہوں نے باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. اب جیسے لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں، حدیث غدیر کو دیکھیں، تو اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ یا ایسا احساس پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے وہ منسوس تھا معاملہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا جو ہے وہ اعلان کر رہے تھے سب کے سامنے. ہاں نہیں، وہ اس کو اصل میں اس طرح سے لے دیتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک سیاسی جانشین چھوڑ کے جانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ بات کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت اور خواہش تھی کہ آپ کے سیاسی جانشین حضرت علی بنے. یعنی یہ کوئی اسپرچول لیڈرشپ نہیں تھی، کوئی جس کو مذہبی تقدس کا لبادہ اوڑھنے کی ضرورت تھی. وہ سارا کام بعد میں کیا گیا. شروع میں یہ جو اختلاف تھا یہ سارا سیاسی اختلاف تھا سنی شیعہ کا. نہیں، اگر اللہ کے رسول کی کوئی اس طرح کی خواہش تھی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا. یہ یہی کہتے ہیں. یہ جو دکتور موسیٰ الموسوی کا تھیسز ہے نہج البلاغہ سے انہوں نے حوالے دے کے پیش کیا، وہ یہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ خلافت کے مستحق زیادہ تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی منصوص من اللہ امر نہیں تھا. یہ آپ کہہ لیں کہ جی لوگوں کی طرف سے ایک انتخاب تھا، ایک شورائی انتخاب تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خواہش تھی، یا خود اہل بیت کی یہ خواہش تھی. اس حد تک بات تھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. اس سے زیادہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کو ایک تقدس کا لبادہ پہنا کے ایک پورا جو ہے وہ ایک اس کو ایمانی عقیدہ ثابت کیا جاتا ہے. یہ 4 صدی ہجری میں جا کے نہیں تو جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک وش یا خواہش نظر آتی ہے کہ جو ہے نا ایک سیاسی اعتبار سے وہ ہوں جانشین، تو یہ نقطہ نظر آپ اپنا بتا رہے ہیں، اہل سنت کا بتا رہے ہیں؟ نہیں، اہل تشیع کی بات کر رہے ہیں، اور اہل تشیع میں جو ریفارمرز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں، اپنا نہیں. اچھا، اب اس میں یہ نہج البلاغہ سے یہ لے کے آئے ہیں ایک روایت، بلکہ اس سے پہلے یہ دیکھ لیں ہمارے سامنے یہ ہے کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں کوئی آسمانی حکم موجود ہے جو حضرت علی کی بطور خلیفہ تعیین کرتا ہو، یا یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہش تھی؟ حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے کہ اس مسئلے میں کوئی واضح آسمانی نص موجود نہیں ہے. ان کے ساتھی اور ان کے معاصرین کا بھی یہی عقیدہ تھا. غیبت کبریٰ کے زمانے تک یہی اعتقاد قائم رہا کہ نص نہیں تھی، خواہش تھی. اچھا، یہ ہمارے سامنے جو ہے انہوں نے ایک سوال پہلے تو کھڑا کیا نا کہ کیا حضرت علی کی خلافت کو کوئی آسمانی حکم تھا جس کے حکم کے تحت حضرت علی کو خلیفہ متعین کرنا مقصود تھا، یا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی؟ تو حضرت علی خود یہ فرماتے تھے کہ اس مسئلے میں کوئی واضح آسمانی نص موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھی اور معاصرین کا بھی یہی عقیدہ تھا. غیبت کبریٰ کے زمانے تک یہی اعتقاد رہا. نہیں تو پھر اس سے اس بات کی طرف تو اشارہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی یہ ڈیبیٹ پیدا ہو گئی تھی. ہاں، ڈیبیٹ پیدا ہو گئی تھی. دیکھیں نا، مجھے بتائیں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں خلافت کے امیدوار رہے حضرت عمر کے بعد، تو حضرت علی پیچھے تو نہیں ہٹے، طلبگار تھے تو تبھی تو جو ہے باقی 4 تو نکل گئے، 6 کی کمیٹی تھی نا، تو حضرت علی تو آخر وقت تک باقی رہے. لیکن وہ تو ایک سیاسی طور پہ تھا نا، کیا کہ مجھے خلافت ملنی چاہیے. وہی نا، خواہش تو تھی ان کی، ہم وہی بات کر رہے ہیں، خواہش تو ان کی تھی. لیکن جو یہ والی بات ہے کہ اس پہ کوئی نص ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا نہیں ہے خلافت پہ، تو یہ ڈیبیٹ اس کا مطلب ہے ہو رہی تھی اس زمانے میں بھی. نہیں، یہ بات ہم نہیں کہہ رہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں پیدا ہوئی ہے غیبت کبریٰ کے بعد. یہ غیبت کبریٰ کے بعد ہوئی ہے. دیکھیں نا، اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں دو عقیدے ہیں،
بنیادی طور پہ بات کو سمجھے، اختلاف کو. 2 بنیادی عقیدے. ایک یہ ہے کہ خلافت جو ہے وہ حضرت علی کا زیادہ حق تھا دوسروں کی نسبت. ٹھیک ہے، ایک یہ عقیدہ ہے. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ دوسرے کو منتخب کر لیا. یہ بیانیہ نہج البلاغہ سے سامنے آتا ہے حضرت علی کا کہ خلافت ان کا زیادہ حق تھا، لیکن مسلمانوں نے حضرت ابوبکر کو منتخب کر لیا. لیکن جس کو مسلمانوں نے منتخب کر لیا اس پہ ہم آمنا و صدقنا. یعنی یہ اللہ کی طرف سے کوئی منصوص مسئلہ نہیں تھا، یہ لوگوں کے انتخاب پر تھا. حضرت علی کی خواہش یہ تھی کہ مجھے منتخب کریں، لیکن لوگوں نے چونکہ حضرت علی کو منتخب نہیں کیا، وہ واجب علی الناس تھا، تو لوگوں نے حضرت ابوبکر کا انتخاب کر لیا، میجورٹی نے، تو آمنا و صدقنا. دوسرا یہ ہے کہ یہ آسمانی حق تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، لیکن ان سے غصب کر لی گئی. یہ 4 صدی ہجری میں جا کے یہ پھر عقیدہ ڈیولپ ہوا ہے، بعد میں جا کے. دیکھیں نا، یہ ایک وہ لے کے آئے ہیں نص جو ہے نہج البلاغہ سے، دکتور موسیٰ الموسوی، کہ بلا شبہ جن لوگوں نے ابوبکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، انہی لوگوں نے میری بیعت کی، اور اس شرط پر کی ہے جس پر ان کی بیعت کی تھی، یعنی اسی شرط پہ. اس لیے کسی حاضر کو تردد کا اور کسی غائب کو انکار کا حق نہیں، اور بلا شبہ مشورہ مہاجرین اور انصار کا حق ہے. اگر یہ حضرات کسی پر اتفاق کر لیں اور اسے امام بنا دیں تو یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہوگی، یعنی واجب علی الناس ہے. مہاجرین اور انصار کسی کو اگر امام بنا دیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ اس کے امام ہونے پہ راضی ہے. حضرت علی نے کہا، یہ نہج البلاغہ میں عبارت ہے. اور اگر کوئی شخص ان پہ تانا زانی کرے، یعنی پہلے ائمہ پہ، حضرات شیخین پہ، ابوبکر، عمر اور عثمان پہ، اور نیا رستہ اختیار کرتی ان کے احکامات سے روگردانی کرے، تو ان کا حق ہے کہ مسلمانوں کا رستہ چھوڑنے کے سبب اس سے جنگ کریں. ایک اور جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہج البلاغہ میں، اللہ کی قسم مجھے خلافت سے کوئی لگاؤ ہے نہ والی بننے کی خواہش. تم نے خود مجھے دعوت دی کہ آپ خلیفہ بن جاؤ، یعنی اگر اللہ کی طرف سے منصوص تھے تو پھر یہ باتیں کیوں کر رہے تھے؟ یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی، یعنی تم لوگوں نے ڈالی. جب خلافت مجھ تک پہنچی تو میں نے اللہ کی کتاب اور اس کی بتائی ہوئی طریقے اور جس طرح اللہ نے اسے بروئے کار لانے کا حکم دیا اس کو دیکھا اور اس کی اتباع کی. جس طرح ماں اپنے بچی کی طرف دوڑتی ہے، اسی طرح تم میری طرف بیعت کرتے ہوئے آئے. میں نے اپنی مٹھی بھینچ لی، تم نے اسے کھولا، میں نے تم سے ہاتھ چھڑایا، تم نے خود اسے پھیلایا. یعنی مجھ سے زبردستی بیعت لی گئی، خلافت کی مجھے زبردستی بنایا گیا، میں نہیں چاہتا تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ان نصوص سے پتہ چل رہا ہے نہج البلاغہ کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کو منصوص من اللہ نہیں سمجھتے تھے. وہ تو ساری لوگوں کے انتخاب کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں نے مجھے منتخب کیا تو میں منتخب ہو گیا. ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے ذہن میں کبھی یہ بات نہ آئی، نہ میرے دل میں گزری کہ عرب یہ منصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے چھین لیں گے. یعنی کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ بات نہیں تھی، کبھی ہمیں خیال بھی نہیں آیا تھا کہ ہم اہل بیت سے یہ منصب چھین لیا جائے گا، نہ یہ کہ وہ آپ کے بعد میرے سوا کسی اور کو کبھی یہ منصب دے سکتے ہیں. میں نے تو اچانک دیکھا کہ لوگ ابن ابی قحافہ پر بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. یعنی خواہش ان کی تھی، خواہش تھی، اوکے، خواہش ان کی تھی، ٹھیک ہے. لیکن وہ خواہش بھی جب ابو بکر، عمر اور عثمان چلے گئے تو وہ خواہش بھی اتنے دور کے بعد ختم ہو چکی تھی. وہ خواہش بھی وقت کے ساتھ ساتھ جیسے انسان میں ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو وہ خواہش بھی ان کی ختم ہو چکی تھی. تو اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت علی نے اتنا عرصہ گزارا خلفائے ثلاثہ کے ساتھ. اب شیعہ بیانیہ کیا ہے کہ حضرت علی تقیہ کرتے رہے، یعنی خود منصوص من اللہ تھے، اللہ کی طرف سے امام تھے. جب اللہ کی طرف سے امام تھے تو ان کو کیوں خلافت دے دی، لڑائی کیوں نہیں کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کر لی ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے 3 سے کیوں نہیں کی؟ اگر منصوص من اللہ تھے تو کرتے مطلب اللہ نے مقرر کر دیا تھا نا. جیسے ایک نبی کی اپائنمنٹ ہوتی ہے تو اب نبی تو تقیہ کر کے نہیں بیٹھ جاتا. تو اگر اللہ نے انہیں نبی کے بعد مقرر کیا تھا، اللہ نے مقرر کیا تھا، اللہ کے رسول نے مقرر کیا تھا، تو پھر وہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کیوں جانے دیا اس؟ اور صرف جانے نہیں دیا، حضرت عمر کو اپنی بیٹی دے دی. اچھا، جو کردار سامنے نظر آتا ہے 3 خلفاء کے زمانے میں حضرت علی کا،
ٹھیک ہے. تو وہ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی اگر تو حضرت علی منصوص من اللہ تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 خلفاء کے ساتھ پھر چاپلوسی کرتے رہے. پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جس کو تقیہ کا نام دیا گیا ہے, جس کو تقیہ کا نام دیا گیا. جیسے دیکھیں نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک حضرت علی کا جو ہمارے سامنے آتا ہے نا کہ وہ 3 خلفاء کے ایک وفا باز, مداہنت کیش اور چاپلوس آدمی کی شکل میں تصویر کشی کی جائے جو 25 برس تک اپنے پہلے خلفائے ثلاثہ کا بظاہر دیانتدار مشیر اور گرم جوش دوست بنا رہا, جو ان کی مدح میں رطب اللسان اور ان کی تعریف میں بہترین کلمات نچھاور کرنے والا. نہج البلاغہ میں جو ہے وہ خطبے ملتے ہیں حضرات شیخین کی جو ہے وہ مدح میں. تو یہ وہ کیا کرتے رہے, اور پھر کیا ہے کہ اس کا دل اس کی زبان کے ساتھ نہ تھا, جو وہ کرتا تھا اس پر اس کا ایمان نہ تھا, یہاں تک کہ اس نے مجبوری کی حالت میں اپنی بیٹی ام کلثوم عمر بن خطاب کے عقد میں دے دی, اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر, عمر, عثمان رکھے, حالانکہ وہ ان کے یہ نام رکھنے پر راضی نہ تھے. مطلب یہ آپ کا نیریٹو ڈیولپ ہوتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دکتور موسیٰ الموسوی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جب آپ منصوص من اللہ بناتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ نیریٹو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے کہ حضرت علی 3 خلفاء کی چاپلوسی کرتے رہے, اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھتے رہے, اپنی بیٹیاں ان کو عقد نکاح میں دیتے رہے, اور ان کی تعریف میں مد و ثنائی کرتے رہے کہ جی موقع ملے تو میں قبضہ کر رہا ہوں. پھر تو یہ کریکٹر سامنے آتا ہے. سیدھی بات ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو منصوص نہیں سمجھ رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی لوگوں کا اختیار ہے, لوگوں نے ہمیں بنانا چاہیے تھا لیکن لوگوں نے ہمیں نہیں بنایا. ٹھیک ہے, اور یہ بات ہمیں مطلب ملتی ہے. جیسے دیکھیں نا خلفائے راشدین کے متعلق حضرت علی کے اقوال ہیں. اللہ اللہ, حضرت عمر آزمائش سے کس طرح سرخرو نکلے, انہوں نے ٹیڑھا پن نکالا اور بیماری کا علاج کیا, فتنہ کو ماند کیا, سنت قائم کی, اس حالت میں گئے کہ دامن صاف, عیب اور مطلب نایاب تھا, خیر حاصل کی, شر سے بالا تر رہے, اللہ کی کامل اطاعت کی اور کما حق و تقوی اختیار کیا. اب آپ رحلت فرما گئے تو لوگ چوراہے پر کھڑے ہیں, نہ واقف کو راہ سجائی نہیں دیتی اور واقف یقین سے بہرہ مند نہیں ہوتا. حضرت عمر کی تعریف کر رہے ہیں, ان کے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے اگر وہ امامت اللہ کی طرف سے اور 12ویں امام تک صرف حضرت علی کی اولاد میں منحصر ہوتی جیسا کہ شیعہ کا مذہب ہے, تو ضروری تھا کہ حضرت علی اپنے بیٹے حسن کو اپنے بعد خلیفہ اور امام کے طور پہ مقرر کرتے, جبکہ راویوں اور مورخوں کا اتفاق ہے کہ امام نے بھی ابن ملجم کی زہر آلود تلوار سے وار کے بعد جب بستر شہادت پر تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ کس کو خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں, تو کیا فرمایا, میں تمہیں ویسی بلا تعین خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جیسے رسولم چھوڑ کے گئے تھے. یعنی صرف حضرت علی کا معاملہ نہیں ہے. اگر حضرت علی کے بعد اگر نس جو ہے وہ حضرت حسن کے لیے تھی تو حضرت علی نے ان کی خلافت کی تعین کیوں نہ کی؟ یعنی وہاں پہ تو پھر وہ تقیہ نہ کرتے. اگر پہلے تقیہ کر رہے تھے تو اب تو تقیہ کی ضرورت نہیں تھی. اب تو وہ خود خلیفہ تھے تو اپنے بیٹے کو خلافت دینی تھی, ٹھیک ہے, امامت ان کو دینی تھی, لیکن کیا کہا کہ میں بلا تعین چھوڑی جا رہا ہوں, اور یہ سب مورخین نے نقل کیا. اگر یہ کام منسوس ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اس بات سے پیچھے نہ رہتے کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ منتخب کر کے جاتے. تو اب انہوں نے منتخب نہیں کیا, پھر حضرت حسن کو خلافت مل گئی. تو اگر یہ اللہ کی طرف سے تھی تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے ان کے حوالے کیوں کر دی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو حضرت علی کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ منسوس ہے, نہ حضرت حسن کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ منسوس ہے, نہ حضرت حسین کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ وہ منسوس ہے. یہ ساری فکر منسوس ہونے کی یہ پیدا ہوئی ہے 34 صدی ہجری میں جا کے. صحیح. دیکھیں نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ تم خود سوچو کہ اگر خلافت منصب الہی ہوتا تو کیا حضرت امام حسن خون ریزی روکنے کے لیے اس حق سے دستبردار ہو سکتے تھے؟ یعنی وہ کہتے ہیں نا جی خون ریزی روکنے کے لیے, تو حضرت علی کیوں نہیں دستبردار ہوئی ہے؟ جنگ جمل اور صفین میں خون ریزی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے اس لیے نہیں کیا کہ جی وہاں خون ریزی ہونی تھی, اور حضرت حسین کے ہاں جو ہے وہ خون ریزی ہو گئی. مطلب ایک عجیب سا ہے نا, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ایک ہی دعویٰ مختلف جگہ پہ کانٹراڈکٹ کر رہا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم اور شریعت کا دفاع کیا جا رہا ہو تو اس مقام پر خون ریزی روکنے کا معنی ہی کچھ نہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں قتال کرو. اگر اللہ کی طرف سے منسوس تھے تو حضرت حسن کو جو ہے وہ لڑائی کرنی چاہیے تھی حضرت امیر معاویہ سے, صلح نہیں کرنی چاہیے تھی. بلکہ اس وجہ سے بعض شیعہ جو ہے وہ حضرت حسن کی امامت کے منکر بھی ہوئی ہیں کہ انہوں نے صلح کر لی. ہاں, اسی وجہ سے وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں حضرت حسین,
حضرت حسین کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ نکلے ہیں یزید بن معاویہ کا حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آسمانی خلافت کا دفاع کر رہا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ یزید سے زیادہ حقدار ہیں اور وہ یزید جیسے آدمی کی بیعت نہیں کر سکتے. یہی باتیں ملتی ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے، یہ نریٹو شروع سے چلا آ رہا تھا اہل بیت کا کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے تھے، لیکن کسی نے آسمانی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، منصوص من اللہ خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. صحیح. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی زین العابدین جو حضرت حسین کے بیٹے تھے، جن کا لقب سجاد ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد محمد الباقر کا زمانہ آیا، جعفر صادق کا زمانہ آیا، کسی کے ہاں بھی یہ باتیں نہیں ملتی، بلکہ حضرت جعفر صادق تو کہتے تھے کہ ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ پیدا کیا، مطلب اپنے شجرے کی طرف جو ہے وہ انہوں نے اشارہ کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب ہمیں، مطلب اگر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں یا اب ہم اس کو سمرائز کریں، کیونکہ بات ہماری کافی لمبی ہو گئی، کہ جو امامت کا کانسیپٹ ہمیں پہلی 3 صدیوں میں ملتا ہے، اور خاص طور پہ شروع کے ائمہ میں حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کے ہاں جو ملتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس کانسیپٹ سے جو 4تھی صدی ہجری میں جا کے ڈیولپ ہوا. شروع میں امامت کے بارے میں ایسی کوئی ہمیں نہیں ملتا کہ جی وہ کوئی منصوص من اللہ سمجھتے تھے. ہاں یہ ہے کہ وہ استحقاق ضرور سمجھتے تھے، اور اسی بنیاد پہ لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، سارا کچھ ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ سب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ناظرین اکرام، آج جو ہماری نئی سیریز ہے اس کا پہلا ایپیسوڈ تھا، اور اس میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی جو اہل تشیع کے ہاں نظریہ امامت ہے. اور اس نظریہ امامت میں سب سے پہلے حافظ زبیر صاحب نے یہ بات بیان کی، اور جو انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ ان کے جو سیکنڈری سورسز ہیں ان سے نہیں، بلکہ جو پرائمری سورسز ہیں وہاں سے جو ان کا نظریہ امامت ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد آج کے پروگرام میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو پہلے 3 امام تھے جن کو امام کہا جاتا ہے اہل تشیع کی طرف سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں امامت کا کنسیپٹ کیا تھا؟ کیا وہ اس کو نص سمجھتے تھے، منصوص سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا منصوص نہیں سمجھتے تھے؟ یہ بات ہم نے کی ہے. اور یہ بات کی ہے کہ جو پہلے 3 امام ہیں ان کے بعد جو کنسیپٹ رہا امامت کا، اس کو بھی ڈسکس کیا گیا. یعنی دونوں میں ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. تو آج جو نظریہ امامت پہ بات ہوئی، اس کے بعد جو اگلا ایپیسوڈ ہوگا اسی کو ہم مزید آگے چلائیں گے، اور اس کے بعد جو اگلی صدیاں ہیں وہاں پہ جا کے امامت کا کیا کنسیپٹ رہا اور ہم تک وہ کیسے پہنچا، اس پہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.